دا ڈبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ سے مذہب اور سائنس کے درمیان بحث کا مرکز رہا ہے۔ ہمارے سامنے موجود مواد کی بنیاد پر ہم اس دعوے کا جائزہ لیں گے کہ 1400 سال پرانی کتاب قرآن اپنے اندر ایسے سائنسی اور عددی حقائق رکھتی ہے جنہیں ہم نے حال ہی میں دریافت کیا ہے۔ اور آج کی بحث کا مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا قرآن میں موجود یہ حوالے واقعی الہامی پیشین گویاں ہیں جو جدید سائنس سے ہم آہنگ ہیں، یا یہ مبہم بیانات کی منتخب تشریحات ہیں جو سائنسی دریافتوں کے بعد میں ان پر منطبق کی گئیں؟ بالکل، میرا موقف یہ ہے کہ یہ شواہد ایک ایسے علم کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو انسانی صلاحیتوں سے ماورا ہے۔ اور میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ یہ دلچسپ مطابقتیں دراصل انسانی نفسیات کی ایک بہترین مثال ہیں، جہاں ہم اپنے پہلے سے موجود عقائد کی تصدیق کے لیے مبہم متن میں معنی تلاش کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو دیکھیں، میرا موقف بالکل واضح ہے۔ قرآن اس وقت نازل ہوا جب انسان کائنات کو ایک چھوٹی چپٹی زمین اور اس کے اوپر ایک ٹھوس آسمان سمجھتا تھا۔ اس کے باوجود یہ کتاب کائنات کی ابتدا، اس کی وسعت اور حیاتیاتی عمل کے بارے میں ایسی تفصیلات فراہم کرتی ہے جو حیران کن حد تک جدید سائنسی نظریات کے مطابق ہیں۔ مثال کے طور پر لوہے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس سے اتارا ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ ہے اس حقیقت کی طرف کہ زمین پر موجود تمام لوہا وہ ہمارے سیارے پر نہیں بنا، بلکہ اربوں سال پہلے ستاروں کے دھماکوں یعنی سپر نووا میں بن کر خلا سے یہاں پہنچا ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں قرار دینا آج کی جیولوجی کی اس دریافت سے مطابقت رکھتا ہے کہ ہر پہاڑ کی زمین کے اندر گہری جڑیں ہوتی ہیں جو زمین کی بیرونی سطح کو استحکام دیتی ہیں، بالکل ایک خیمے کی میخ کی طرح۔ یہ محض شاعری نہیں، یہ گہرے سائنسی حقائق ہیں۔ میں اس نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوں۔ میرا موقف یہ ہے کہ یہ تمام دعوے سائنسی دریافتوں کے بعد کی گئی تشریحات کا نتیجہ ہیں، جسے ہم پوسٹ ہاک ریشنلائزیشن کہتے ہیں، یعنی ایک واقعہ ہونے کے بعد اس کی ایسی وجہ تلاش کرنا جو پہلے سے معلوم نہ ہو۔ مثال کے طور پر آسمان اور زمین کا جڑے ہونا ایک بہت ہی شاعرانہ اور مبہم بیان ہے۔ اسے بگ بینگ کے سائنسی نظریے، یعنی کائنات کی ابتدا ایک انتہائی گرم اور کثیف نقطے سے ہوئی، اس کے برابر قرار دینا ایک زبردستی کی تشریح ہے۔ اس طرح کے تصورات تو قدیم تہذیبوں کی تخلیقی داستانوں میں بھی ملتے ہیں، جیسا کہ بابل کی قدیم داستان اینوما ایلش میں دیوتا مردوک کائنات کی دیوی تیامات کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آسمان اور زمین بناتا ہے۔ تو کیا ہم اسے بھی بگ بینگ کا بیان سمجھیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ دعوے پیشین گویاں نہیں بلکہ بعد میں ملائی گئی مطابقتیں ہیں۔ آپ نے بگ بینگ کا ذکر کیا تو آئیے اسی پر بات کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت 30 کہتی ہے، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہ صرف ایک شاعرانہ بیان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، 20ویں صدی تک غالب سائنسی نظریہ سٹیڈی سٹیٹ تھیوری کا تھا، یعنی کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے۔ بگ بینگ کا نظریہ کہ کائنات ایک واحد نقطے سے پھٹ کر وجود میں آئی ایک انقلابی خیال تھا۔ اس آیت میں رتق کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ایک دوسرے میں ضم ہوئی یا سیدھی گئی چیز ہے، اور فتق کا مطلب اس کو پھاڑ کر الگ کرنا ہے۔ یہ بگ بینگ کے عمل کی ایک ناقابل یقین حد تک درست منظر کشی ہے۔ صحیح، میں اس تشبیہ کی خوبصورتی کو تسلیم کرتی ہوں، لیکن اسے سائنسی طور پر درست قرار دینے میں کئی مسائل ہیں۔ بگ بینگ کسی جڑی ہوئی چیز کے الگ ہونے کا نام نہیں، بلکہ زمان و مکان یعنی اسپیس ٹائم کا ایک انتہائی چھوٹے نقطے سے پھیلنا ہے۔ آیت کی تشریح کو اس نظریے کے مطابق ڈھالنا ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ اچھا، اگر ہم ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان بھی لیں تو پھر آپ ان آیات کی کیا توجیہات پیش کریں گی جہاں زمین اور آسمان کے 6 دن میں بننے کا ذکر ہے؟ یہ تو جدید کاسمولوجی کی 13.8 ارب سال کی ٹائم لائن سے بالکل مطابقت نہیں رکھتا۔ تو کیا ہم صرف انہی آیات کو سائنس سے جوڑیں گے جو ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں اور باقی کو نظر انداز کر دیں گے؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ 6 ایام کی تخلیق کے حوالے سے یوم کے لفظ کی تشریح پر بحث کی گنجائش ہے۔
اس کا مطلب 24 گھنٹے کا دن نہیں بلکہ ایک طویل عرصہ یا دور بھی ہو سکتا ہے جو کائنات کی تخلیق کے مختلف مراحل کی نشاندہی کرتا ہو۔ لیکن آئیے کائنات سے نکل کر انسانی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ المومنون میں انسانی جنین کی نشو و نما کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں وہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ نطفہ، پھر علقہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں اور ان پر گوشت کا چڑھنا۔ لفظ علقہ کے 3 معنی ہیں: جونک جیسی چیز، لٹکی ہوئی چیز اور خون کا لوتھڑا۔ ابتدائی مرحلے میں جنین رحم کی دیوار سے جونک کی طرح چپک کر خوراک حاصل کرتا ہے، وہیں معلق ہوتا ہے اور خون کے لوتھڑے کی شکل کا بھی ہوتا ہے۔ یہ تفصیلات کسی مائکروسکوپ کے بغیر 7ویں صدی میں کیسے معلوم ہو سکتی تھیں؟ میں تسلیم کرتی ہوں کہ یہ تفصیلات اس دور کے لحاظ سے بہت متاثر کن ہیں، لیکن انہیں معجزہ قرار دینے سے پہلے ہمیں اس دور کے طبی علم کو بھی دیکھنا ہوگا۔ علقہ کا سب سے عام فہم مطلب خون کا لوتھڑا ہی ہے۔ جنین کی نشو و نما کا یہ سطحی مشاہدہ کہ نطفہ خون کے لوتھڑے اور پھر گوشت کے ٹکڑے میں بدلتا ہے، یہ تو قدیم یونانی طبیب جالینوس یعنی گیلن اور ارسطو بھی کر چکے تھے۔ ان کی کتابیں اس دور میں عربی میں ترجمہ ہو کر علمی حلقوں میں پڑھی جاتی تھیں، تو یہ کہنا کہ یہ معلومات انسانی ذرائع سے ناقابل حصول تھیں تاریخی طور پر درست نہیں۔ قرآن کا بیان شاید زیادہ بہتر اور جامع ہے، لیکن یہ پہلے سے موجود علم پر ایک ارتقا ہے، کوئی یکسر نئی دریافت نہیں۔ حیاتیات کی یہ درستگی تو اپنی جگہ، لیکن جو چیز اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے وہ اس کتاب کا ریاضیاتی ڈھانچہ ہے۔ ان عددی معجزات پر غور کریں جن کا ذکر مواد میں کیا گیا ہے۔ سورۃ الزلزلہ میں ایک آیت میں لفظ انسان کے ذکر تک 46 حروف کا استعمال ہونا اور انسانی خلیے میں کروموزومز کی تعداد کا 46 ہونا۔ اسی طرح شہد کی مکھی کے ذکر والی آیت میں ایک خاص مقام تک 16 حروف اور مکھی کے 16 کروموسومز۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی بڑھ کر قرآن میں لفظ یوم یعنی دن اپنی مختلف حالتوں میں 365 بار آیا ہے، اور شہر یعنی مہینہ 12 بار۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ ڈیزائن ہے جو انسانی منصوبہ بندی سے باہر ہے۔ ایک منٹ، جب میں نے پہلی بار ان عددی دعووں کے بارے میں سنا تو میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ میں نے خود کئی گھنٹے لگا کر ان کی تصدیق کرنے کی کوشش کی، لیکن جتنا میں نے گہرائی میں دیکھا اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سارا نظام تصدیقی تعصب یعنی کنفرمیشن بائس پر کھڑا ہے۔ یہ ہماری فطری کمزوری ہے کہ ہم صرف ان ثبوتوں کو تلاش اور قبول کرتے ہیں جو ہماری پہلے سے موجود رائے کی تائید کریں، اور باقی سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ان اعداد و شمار کو حاصل کرنے کا طریقہ کار بالکل غیر مستقل ہے۔ کہیں آپ ایک لفظ تک حروف گنتے ہیں، کہیں ایک لفظ سے آیت کے آخر تک، کہیں آپ ال جیسے حروف کو شمار کرتے ہیں، کہیں نہیں۔ یہ اصول ہر بار مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لیے بدلے جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعی کوئی الہامی نظام ہے تو اس کے قواعد و ضوابط واضح اور مستقل کیوں نہیں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ طریقہ کار پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ اس نظام کی پیچیدگی ہی خود ایک معجزہ ہو؟ کہ صحیح نتیجہ پانے کے لیے ایک خاص طریقے سے گنتی کرنا ضروری ہو جس کی رہنمائی بھی اسی الہامی ذریعہ سے ملی ہو؟ یہ نظام شاید ہماری سادہ منطق سے بالاتر ہے۔ لیکن چلیں عددی نظام سے ہٹ کر کچھ ایسے مخصوص مظاہر پر بات کرتے ہیں جن کا مشاہدہ عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ سورۃ الرحمن میں 2 سمندروں کا ذکر ہے جو ملتے ہیں مگر ان کا پانی آپس میں نہیں گھلتا۔ ان کے درمیان ایک پردہ ہے جسے وہ عبور نہیں کر سکتے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ مختلف کثافت اور نمکیات والے پانی جب ملتے ہیں تو ان کے درمیان ایک واضح حد قائم رہتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الطور میں ابلتے ہوئے سمندر کی قسم کھائی گئی ہے۔ 20ویں صدی میں ہم نے سمندر کی تہہ میں ہزاروں آتش فشاں دریافت کیے ہیں جو مسلسل لاوا اگل رہے ہیں، جس سے سمندر کا پانی مطلب لفظی معنوں میں ابل رہا ہے۔ اچھا، میں ان مثالوں کو معجزے کے بجائے مشاہدے اور شاعرانہ استعارے کے زمرے میں رکھوں گی۔ 2 مختلف رنگوں کے پانی کا نہ ملنا ایک ایسا قدرتی منظر ہے جو دریاؤں کے سمندر میں گرنے کے مقام پر یا کھاڑیوں میں عام ہے۔ یہ ہزاروں سال سے ملاحوں اور ساحل پر رہنے والوں کے مشاہدے میں ہے۔ اسے معجزہ قرار دینا ضروری نہیں۔ جہاں تک ابلتے ہوئے سمندر کا تعلق ہے، یہ طوفانی موجوں یا سمندر کے غضب کے لیے ایک طاقتور شاعرانہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے۔
ہمیں ہر بیان کی لغوی اور سائنسی تشریح کرنے کے بجائے اس کے ادبی اور اس کے اپنے سیاق و سباق کو بھی سمجھنا چاہیے۔ قدیم متن کو جدید سائنس کی اینک سے پڑھنا اکثر گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس دلیل کا کیا جواب ہے جو استعارے سے بالاتر ہے اور ایک بہت ہی مخصوص حیاتیاتی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ سورۃ العلق میں ایک شخص کے جھوٹ بولنے اور سرکشی کرنے پر کہا گیا کہ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ کیسی جھوٹی اور خطا کار پیشانی ہے! آج جدید نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ کا اگلا حصہ، جسے ہم فرنٹل لوب کہتے ہیں اور جو پیشانی کے بالکل پیچھے ہوتا ہے، وہی ہماری منصوبہ بندی، جارحانہ تصور اور سب سے اہم جھوٹ بولنے جیسے افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ قرآن کا جھوٹ اور خطا کا تعلق براہ راست پیشانی سے جوڑنا، یہ تعلق 1400 سال پہلے کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ یہ محض شاعری یا مشاہدہ نہیں ہو سکتا؟ میں یہ مانتی ہوں کہ پیشانی اور جھوٹ کے تعلق والی بات ایک بہت ہی دلچسپ اور حیران کن مطابقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ایک دلچسپ مطابقت کو سائنسی پیشین گوئی قرار دینا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس دلیل کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کے متن پر موجودہ علم کو مسلط کر رہے ہیں۔ قدیم تہذیبوں میں جسم کے مختلف حصوں کو مختلف جذبات اور اعمال سے جوڑنا عام تھا۔ مثال کے طور پر اسی قرآن میں اور اس دور کی دیگر تہذیبوں میں بھی دل کو سوچ، فہم اور عقل کا مرکز سمجھا گیا ہے، جو کہ آج ہم جانتے ہیں کہ سائنسی طور پر درست نہیں۔ تو اگر ہم پیشانی والی بات کو سائنسی معجزہ مانتے ہیں تو کیا دل والی بات کو سائنسی غلطی تسلیم کریں گے، یا پھر ہم صرف انہی مطابقتوں کا انتخاب کریں گے جو ہمارے نظریے کی تائید کرتی ہوں؟ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں موجود سائنسی، کائناتی اور حیاتیاتی معلومات کا حجم، تنوع اور درستگی، یہ سب مل کر ایک مجموعی اور طاقتور مقدمہ پیش کرتے ہیں۔ بگ بینگ، جنین کے مراحل، لوہے کا خلا سے آنا، پہاڑوں کا میخوں کی طرح کام کرنا اور پیشانی کا جھوٹ سے تعلق، یہ سب الگ تھلگ اتفاقات نہیں ہیں۔ یہ ایک مربوط نمونہ ہے جو 7ویں صدی کے عرب کے کسی انسان کے ذاتی علم اور صلاحیتوں سے بہت آگے کی بات ہے۔ یہ تمام شواہد مل کر ایک ایسے ماخذ کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو وقت اور علم کی انسانی حدود سے ماورا ہے۔ اس کے برعکس میرا موقف یہ ہے کہ یہ تمام دلچسپ مطابقتیں ایک قدیم شاعرانہ اور گہرے متن کی جدید سائنسی ذہن کے ساتھ تشریح پر منحصر ہیں۔ یہ استدلال منتخب شواہد، گنتی کے لچکدار طریقوں اور نمونے تلاش کرنے کے ہمارے فطری انسانی رجحان، جسے تصدیقی تعصب کہتے ہیں، پر انحصار کرتا ہے۔ جب ہمیں کوئی مطابقت ملتی ہے تو ہم اسے معجزہ قرار دیتے ہیں، اور جہاں تضاد نظر آتا ہے، جیسے 6 دن کی تخلیق، وہاں ہم اسے استعارہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک سخت، مستقل اور قابل تردید طریقہ کار کے بغیر یہ دعوے موضوعی ثبوت کے بجائے ایمانی تشریح کے دائرے میں ہی رہتے ہیں۔ اس بحث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس متن کو سمجھنے کے 2 بنیادی زاویے ہیں۔ ایک اسے سائنس سے تصدیق شدہ الہامی پیغام کے طور پر دیکھتا ہے، اور اس میں موجود معلومات کے وسیع اور متنوع ذخیرے کو اس کی دلیل سمجھتا ہے۔ جبکہ دوسرا زاویہ اسے ایک قدیم کتاب میں جدید معنی تلاش کرنے کے انسانی عمل کے طور پر دیکھتا ہے، اور یہ نقطہ نظر ہمیں تشریح کے خطرات اور ہماری اپنی نفسیاتی کمزوریوں سے خبردار کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ مواد اس قدر گہرا ہے کہ یہ دونوں نقطہ نظر سے مزید تحقیق اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔